اور علامہ حسنین رضا صدیقی صاحب تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو شرف ہے ام المؤمنین، یہ مقام و مرتبہ جن نفوس قدسیہ کو حاصل ہوا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیسے اللہ نے ممتاز کر دیا کائنات میں سب سے، علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ کیا بات، بے شک۔ اور ساتھ ہی جملہ ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیوییں تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ مائیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ازواج مطہرات میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، جی ماشاء اللہ، انہوں نے دوسرا نکاح کسی اور سے نہیں کیا، اللہ اکبر، اور وہ رہتی دنیا تک صبح قیامت بھی وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، بالکل صحیح ہے۔ جن میں جناب سیدہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب سیدہ زینب، جناب سیدہ ام سلمہ، جناب سیدہ حفصہ، جناب سیدہ سودا، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات علماء کرام نے لکھا تقریباً آپ کی 11 ہیں، اور انہی کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ، کہ اے نبی کی بیویوں آپ کی مثال عام عورتوں کی طرح نہیں، نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ، عام عورتوں کی طرح نہیں۔ بے شک۔ فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ بالکل صحیح ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اچھے زبان سے قول کہو، قول کو بالکل اور صحیح، اس انداز سے کہو کہ کسی کے دل میں مرض نہ مبتلا ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا اللہ اچھے انداز سے گفتگو کرو، واہ، اور آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آپ کی مثال جاہلیت والی عورتوں جیسی نہیں ہے، بے شک، آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، بے شک، کائنات میں عرفہ والا مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ، کائنات میں کسی اور ماں کو اتنا مقام نہیں عطا فرمایا، نہیں ملا، کسی صحیح، اور عورت کو اتنی فضیلت نہیں عطا فرمائی، بے شک کا صحیح، جتنی اے نبی کی بیویوں جتنا تمہیں شرف اور فضیلت اللہ نے عطا فرمایا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو۔ عمل پیرو، سبحان پھر اللہ، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ، ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان انہی اللہ، کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کو خوب پاک اور صاف ستھرا اللہ نے بنا دیا۔ بے شک، یہ ام المؤمنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مقام و مرتبہ۔ مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ پاک آپ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، اور جتنے احباب کے میسیج آئے ہم ان کے نام شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج حسن امیر صاحب کا ام المؤمنین کے حوالہ سے گفتگو پر خوبصورت میسیج، اور علامہ صاحب کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور فیضان حضور شیر پنجاب کے حوالے سے بڑا طویل میسیج، بڑا محبت بھرا میسیج، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد اطہر فرید سیالوی صاحب کا بڑا خوبصورت میسیج آیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ علامہ حسنین رضا صدیقی سیالوی صاحب جلوہ گر ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، عمیق نظر ہے تمام مسائل پر۔ آج چونکہ موضوع ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک کا، اس حوالہ سے آپ سے جانتے ہیں کہ ایک تو سیدہ پاک کا تعارف آپ پیش فرما دیں، اور پھر اللہ کا قرآن کس طرح سیدہ اماں عائشہ صدیقہ پاک کا تعارف کرواتا ہے، اور کیسے آپ کے فضائل و مناقب اور شان اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت باسعادت جناب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہجرت سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں ہی پیدا ہوئی اور اسلام میں ہی پڑی بڑی. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی جاہلیت میں آپ پیدا نہیں ہوئی، اسلام میں ہی پیدا ہوئی اور اسلام میں ہی پلی بڑھی. سبحان اللہ. اور سیدہ طیبہ طاہرہ وہ شخصیت ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات یا جتنی بھی صحابیہ عورتیں تھیں، سب میں افضل مقام مرتبہ پانے والی فقیہہ عورت تھیں. اور تقریباً علماء کرام محدثین نے لکھا آپ نے 2200 سے زیادہ احادیث جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت فرمائی مروی ہیں. سبحان اللہ. اور جن میں اکثر مسائل عورتوں کے لحاظ سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سے ملتے ہیں، آپ سے روایت ہے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے جو بہت ہی اہم مسئلہ جو تیمم کے حوالہ سے کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. بالکل صحیح. وایدیکم الی المرافق، سبحان اللہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا ہے. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے. وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ انداز دیکھیں، کلام مجید نے وضو کے حوالہ سے کتنا پیارا ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 4 جو فرائض آپ نے پڑھے ہیں وضو کے، وہ تمام اللہ پاک نے کلام مجید سورہ مائدہ میں ارشاد بیان فرما دی. سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا کلام مجید کا اگلا بڑا ہی پیارا انداز ہے، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. یہ 4 چیزیں بیان کی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، فرمایا اگر تم مریض ہو، بیماری ہو، بالکل ٹھیک ہے. او علی سفر، یا مسافر ہو. او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر تم قضاء حاجت کے لیے گئے ہو. ٹھیک ہے. او لامستم النساء، یا تم اپنی زوجہ کے قریب گئے، ٹھیک، اس کو چھوا ٹچ کیا. فرمایا فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی سے تیمم کرو. تیمم کر لو. واہ واہ. تیمم پاک مٹی سے کرو. اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ امسحوا بوجوہکم وایدیکم من، فرمایا دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اپنے بازوؤں کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ مٹی، پاک مٹی پہ لگا کے. اس کا پورا میں طریقہ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میری طرف ایسے کر کے مٹی پہ مس کیے. ہاں، مس کر کے، ہاں جی، یہ چہرے پہ. اگر مٹی لگی ہے تو اس کو ایسے کر لیں، جھاڑ لیں ہاتھوں کو. ٹھیک. اگر نہیں تو ایسے کر لیں. یہ پورا مسا ہو گیا بالکل صحیح چہرے کا. اب اسی طرح یہ بازوؤں کا. ٹھیک. یہ پورا وضو ہو گیا. اچھا، یہ تیمم کیسے آیا؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری زوجہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا استعارت من اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قلادۃ فہلکت. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن اسماء سے ایک ہار لیا، وہ گم ہو گیا. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من اصحابہ فی طلبها. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا، جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ. فرمایا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ احباب نے بغیر وضو سے ہی نماز پڑھ لی. فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، کچھ اصحاب نے آ کے نبی رحمت کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایسے کیا. تو فَنَزَلَتْ آیَةُ التَّیَمُّم، اللہ پاک نے جناب جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کے غلام پانی کے لیے پریشان ہیں، تو فرمایا جاؤ ان کو بولو فلم تجدوا ماء، جب پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم، چہرے کا مسح کرنا ہے، وایدیکم من، اور بازوؤں کا مسح کرنا ہے. اور اندازہ لگائیں تیمم ملا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے صدقے. تیمم کی نعمت پوری امت کو آسان نہیں، پوری امت کے لیے آسان جی. اور یاد رکھیے پچھلی امتوں کا یہ خاصہ نہیں ہے، جتنی بھی امتیں گزری، جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کو اللہ نے تیمم کا یہ شرف نہیں عطا فرمایا. یہ امت مصطفیٰ ہی ہے جس کو یہ شرف عطا فرمایا، اور صدقہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا. سبحان اللہ. اچھا، تیمم کے حوالے سے تھوڑا سا ایک مسئلے کی بات بھی کر لیں
तयम्मुम आज के दौर में किस सूरत में किया जा सकता है कि कुर्ब जवार में पानी तलाश करने से मिल सकता है या थोड़ा सफ़र करके मिल सकता है, ऐसी हालत में तयम्मुम कर सकते हैं? कुछ ऐसी हालतें हैं पानी मौजूद भी हो तो फिर हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे जिनका जिस नमाज का नायब ना हो, नमाज अच्छा। जनाजा है, पानी मौजूद है, वुजू कर लें, लेकिन टाइम थोड़ा है, जनाजा खड़ा हो जाएगा, नमाज खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं तयम्मुम करके आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। पानी अगर मौजूद भी है, पानी अगर मौजूद भी है, क्योंकि इसका नायब नहीं है, ठीक, इसकी कज़ा नहीं है। ठीक। इसी तरह नमाज जुमा है, नमाज जुमा पे कोई कहे आके कि नहीं अब जुमा मैंने पढ़ना है, रमज़ान का जुमा है तो बड़ा फजीलत वाला हफ्ते बाद आता है, तो लिहाजा मैं तयम्मुम करके जुमा पढ़ लूँ, इसका ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसका नायब मौजूद है ज़ोर की नमाज। हाँ, ठीक। और दूसरा मसला कैसे तयम्मुम करें, कब करें, तो ये सारा तरीकाकार ये उस वक्त होता था जंगलों का दौर, इलाका रेगिस्तान, पहाड़ी एरिया, तो उस एरिया में अगर बंदा हो तो कई कोस दूर जाना जी पानी जी, ढूंढने जिस के तरह के लिए। आजकल लोग सैर पे जाते हैं, सैर व तफरी के लिए, तो उसमें ये सारा मामलात होते हैं, देखना पड़ता है। अब शहर में दुकान पे पानी मिल जाता है, नलके में पानी, गाड़ियों में साथ पानी होता है, सारा पानी होता है। साहब यहाँ एक और मसला जो मेरे साथ मतलब बीत चुका है, मैं करना चाहूँगा। हम शुमाली इलाका जात में गए, वहाँ बर्फ़बारी का मौसम था, मेरा एक वीडियो था एक नात के हवाले से। पानी मौजूद नहीं था वहाँ पे, बर्फ़ है, हर चीज़ बर्फ़ बनी है, मतलब सर्दी का पूरा मौसम था, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। उस सूरत में कि पानी मौजूद नहीं है, जो है वो जम चुका है, फिर वहाँ तयम्मुम का क्या हुक्म होगा? बर्फ़ के ऊपर तयम्मुम नहीं होगी, ईंट, रेत, इसके मट्टी, टाइल, और मिसाल के तौर पे ये आपका दरवाज़ा है, इस पे अगर कोई मट्टी ठहर जाती है, उस मट्टी पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो टाइल है उस पे ऊपर मट्टी है यानी टाइल से हम कर सकते हैं, उसका खासा मट्टी है जी कर सकते हैं, बर्फ से हम तयम्मुम नहीं करेंगे। अच्छा, उस हालत में जहाँ पे बर्फ हर तरफ जम गई है, हर तरफ, जो माइनस डिग्री वाले इलाका जाते हैं उनके लिए चलो एक मसला की बात है, अगर हम बयान कर दें कि वहाँ अगर ये नौबत आ गई कि पानी नहीं मिल रहा, जो है वो जम चुका है, वहाँ वुजू की क्या सूरत है? फिर वो तयम्मुम कर लें, अगर पानी नहीं मिलता, मजबूरी है। जहाँ बर्फबारी हो रही होती है वहाँ मेरा ख्याल है मट्टी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो टाइल वगैरह कुछ जमीन फर्श दरवाजे पे जो आपने घर में जी जी घर में टाइल फर्श मट्टी कोई ऐसी सतह ढूंढ लें दीवारों पे कर सकते, वो टाइल वगैरह होती है, पत्थर, वो चूंकि पत्थर सही है, सही है, सही, बिल्कुल ठीक है। कि सिद्दीकी साहब, हज़रत अम्मा आयशा पाक आपका मुकाम मर्तबा जो कुरान व हदीस में आया है, मैं चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर कुर्बत आपको, हुजूर की नज़र इल्तफात में अम्मा आयशा पाक का मुकाम मर्तबा क्या नजर आता है? जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके बिस्तरे पे मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरामीन वही सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से आते थे। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा वही शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह ने मकाम अरफ़ा आला कायनात में अता फरमाया, सुभान अल्लाह, और आपने कलाम मजीद के जितने उसूल, जितने जवाबत सारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे, माशाल्लाह। और आप ही की नज़र इनायत थी कि जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका ज़माने में फ़कीहा बन के उभरी, वाह वाह। और जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की कुर्बत इस अंदाज से कि कभी कभी ऐसा भी होता कि जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका और मेरे आका में मुकाबला दौड़ का होता, और फरमाते कि देखते हैं कौन पहले नंबर पे आता, और जनाब मेरे आका अलैहिस्सलातु ये कराबत और मोहब्बत का इज़हार है, सुभान अल्लाह। और जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जीत जाती और मेरे आका पीछे रह जाते। ऐसी एक मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को ये अता फरमाया, मतलब हुजूर खुद उनको खुश करने के लिए ये अमल करते। जी बिल्कुल, और कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कभी कभार ऐसा भी हो जाना चाहिए कि दोनों का आपस में मुकाबला हो और बीवी को जीत जाना चाहिए, मर्द से उनको जितवा देना चाहिए। ये है समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने प्यारे महबूब करीम से सुना, क्या सुना, फरमाया यक़ूलु फद्लु आयशा अला निसाई कफद्ल सरीद अला ताम, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया आयशा की मिसाल मेरे यहाँ ऐसे ही है तमाम औरतों में से कि जिस तरह खाने में सरीद, क्या बात, सुभान अल्लाह, यानी तमाम औरतों में से
جیسے کھانے میں سرید کا مقام و مرتبہ پسند تھا نا، جی جی، اور اسی طرح فرمایا عائشہ مجھے پسند ہے کہ جبریل امین تشریف لائے، امام الملائکہ، سید الملائکہ، فرشتوں کے استاد، اب جبریل امین عرض کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، فرمایا ایک دن ایسا ہوا، سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ ھذا جبریل، سرکار نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہے، جبریل آیا ہے، یقرئک السلام، اور تیری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ اندازہ کریں، عائشہ کا مقام دیکھیں، سیدہ کا مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، جن کی قربت کی وجہ سے جبریل امین بھی سلام کہیں، ان کو عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواباً عرض کیا نبی رحمت کی بارگاہ میں، فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی کریم آپ بھی جبریل امین کی بارگاہ میں میری طرف سے سلام عرض کریں۔ تو اندازہ لگائیں جن کی قربت میں بیٹھ کے جبریل امین آئیں، جن کی قربت میں بیٹھ کے فرشتوں کا استاذ وہ آ کے سلام پیش کرے، ان کو جناب سیدہ طیبہ جناب قبلہ مفتی صاحب جو سوال آیا تھا کالر کی جانب سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل کیا جائے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ آج جو ہمارے معاشرے میں گھروں میں جو ناچاکی پائی جا رہی ہے، بے راہ روی کا شکار جو معاشرہ ہو رہا ہے، یقیناً امہات المؤمنین ان کے اسوہ جو ہے سیرت ہے اس سے دوری کا سبب ہے۔ کچھ چند مختصراً باتیں چند ہوں لیکن قابل عمل تو ہر چیز ہے، لیکن جو یاد رہ جائیں، دو چار ایسے سنہری اصول بیان کر دیں۔ اس کے لیے کلام مجید کی آیت کریمہ بہت خوبصورت، رب العزت نے فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ سے ڈریں اور نرمی سے بات نہ کریں، غیر محرم سے، ہاں غیر محرم سے نرمی سے بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا اس لیے فی قلبہ مرض، ان کے دل میں مرض نہ پیدا ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے، اگر کوئی دروازے پہ دستک ہوتی ہے اندر سے اس انداز سے بات ہو، سختی سے اچھا اس کا آج کے دور میں اگر ہم تقابلی جائزہ لیں گے تو آج کل فون ہے، اگر فون پہ کوئی ان نون کال آ جاتی ہے تو وہاں بھی انداز کیسا ہونا چاہیے؟ وہاں بھی سختی والا انداز ہو، کرخ انداز ہو، نرمی والا انداز نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اور فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سختی ہی گفتگو ہوتی جائے، کرک ہی گفتگو ہوتی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بولیں اچھے انداز سے بولیں، لیکن جب کسی غیر محرم سے بولنا ہے تو پھر کرخ انداز میں بولنا ہے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح جہالت والی عورتیں بازاروں میں چلتی پھرتی ہیں اس طرح عورت نہ پھرے۔ یہ امہات المؤمنین کے لیے ہے ہی، لیکن تمام عوام الناس جتنی بھی عورتیں ہیں تب سب کے لیے اللہ پاک کا یہ فرمان موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اور فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات کریں۔ صدقات و خیرات کی اگر بات کریں تو سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کنیز عرض کرتی ہیں کہ جناب سیدہ طیبہ تشریف فرما ہے، گھر میں کوئی سوالی آ جائے تو آپ سارا اٹھا کے اس سوالی کو عطا کر دیتی اور فرمایا جب مصلی پہ بیٹھتی ہیں ساری ساری رات قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، قبلہ علامہ مفتی حسنین رضا صدیقی سالوی صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ مفتی صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح عائشہ پاک کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کی نظر میں سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، آپ کی خدمت اقدس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لایا کرتے اور مسائل پوچھا کرتے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جتنے بھی مسائل سب سے زیادہ جس شخصیت نے روایت کیے عورتوں کے، وہ سب سے زیادہ جناب ام المؤمنین سیدہ طیبہ نے روایت کیے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے امام حاکم نے المستدرک میں بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور پاک میں ایک قانون وضع کیا کہ جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں ان سب کو 10,000 درہم دیا جائے گا۔ یہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرماتے تھے۔ صحیح ہے۔ اور جب ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری آتی تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ ان کو 12,000 درہم عطا کیے جائیں۔ ٹھیک، کیوں ہدیہ پیش کیا جائے؟ ہاں، کیوں پیش کیا جائے؟ فرمایا انہا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ محبوبہ محبوب مصطفیٰ رب العالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو اندازہ کیجئے کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی الفت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے سبحان اللہ۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق حضرات صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے ما رأیت احدا افصح من عائشہ، فرمایا ہم نے جناب سیدہ سے بڑھ کر کوئی فصیح نہیں دیکھا، فصاحت میں، بلاغت میں، لغت میں، کلام میں ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی فصاحت والا نہیں دیکھا۔ جناب حضرات صحابہ کرام، وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے نبی رحمت سے فیض لیا، وہ فرما رہے ہیں، اندازہ کریں سیدہ کا مقام و مرتبہ کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود ہی فرماتے ہیں کہ جناب عائشہ کو اللہ نے تمام فرائض علوم کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا صحابہ بولتے ہیں والذی نفسی بیدی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لقد رأیت الاکابر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم نے اکابر صحابہ دیکھے، بزرگ صحابہ دیکھے، کہاں دیکھے؟ حضرت سیدہ طیبہ کے قدموں میں دیکھے، جناب سیدہ کے دوارے میں دیکھے، ان کے گھر میں دیکھے، کیا کرتے آ کے؟ فرمایا یسألونہا عن الفرائض، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام سے آ کے سیدہ سے سوال کرتے، سیدہ سے پوچھتے اور فرماتے جاتے، کہتے جاتے او لوگوں سنو ما رأیت احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشہ ام المؤمنین، فرمایا عائشہ سے بڑھ کر نہ کوئی عالمہ، نہ کوئی فاضلہ، نہ کوئی شاکرہ، نہ کوئی صابرہ، نہ کوئی فقیہہ، نہ کوئی محدثہ، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب سے آخری آج کے نشست کا ہم سوال یہ جانتے ہیں حضور، کوئی پیغام آج خواتین عالم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے حضرت اما عائشہ پاک کی سیرت پاک کے حوالے سے بیان کر دیں۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے بڑا پیغام وہ ہے فقہی مسائل سیکھنا۔ ٹھیک، ہماری عورتوں کو گھروں میں چاہیے کہ فقہی مسائل سیکھیں، لازمی سیکھیں۔ اور دوسرا جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام ہے کلام مجید کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب کلام مجید کی تلاوت کریں گی، کلام مجید پڑھیں گی، پھر ساتھ ساتھ مسائل سیکھیں گی، تو اللہ کے فضل اور کرم سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور تیسرا جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتی تھیں، اللہ بہت زیادہ صدقات و خیرات، یہاں تک کہ آپ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گھر میں کسی چیز، کوئی بھی چیز نہ چھوڑتی۔ کنیز کہتی ہے کہ سب کچھ آپ مال اللہ کی راہ میں نچھاور فرما دیتی، اور ساری رات مصلی پہ گزارنی، کلام مجید پڑھتے رہنا اور مسائل دینیہ پہ بحث کرتے رہنا، اس کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا پڑھانا، یہی آپ کا طریقہ کار ہے۔ تو آج کی اگر عورت، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں اگر کلام مجید کی تلاوت کرے اور مسائل دینیہ سیکھے جو کہ بڑے اہم اور ضروری مسائل ہیں، میرے خیال نہیں کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوگی، برکات کا نزول بھی۔